حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو بلکہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، وہ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ فجر سے شروع ہو اور عشاء پہ ختم ہو سفر میرا، یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محبت تو یہ ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دیر سے گھر تشریف لائے اور گھر میں داخل نہ ہوئے، گھر کے باہر ہی سو گئے، صرف اس وجہ سے کہ سیدہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو، اور سیدہ عائشہ ساری رات دروازے کے پاس کھڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتی رہی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بہت ہی پیارے اقوال زریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں مہیا کرے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں، اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو میرے رب کے ساتھ تھی، جو میرے رب کے ساتھ تھی۔ جنگ میں بھی سجدہ قضا نہ ہوا، ایسی تھی عبادت میرے حسین کی، ایسی تھی عبادت میرے حسین کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ، اور دھوکہ اپنی جگہ کبھی نہیں بھولتا، لوٹ کے اپنی جگہ پر ہی آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ ہی تو ہے جو سب سنتا ہے، جب کوئی نہیں سنتا تب اللہ سنتا ہے۔ ایک گہری سانس لو اور معاف کر دو ہر اس شخص کو جس نے ظلم کیا آپ پر، بے شک میرا مہربان رب بھی معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا کی واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے تو اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ بہت ہی پیارے اقوال زریں حضرت علی علیہ السلام۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ مسکرائیں کیونکہ یہاں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ کا رب موجود ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے اور آپ کی عمر محدود ہے۔ خوبصورت رہو، خوش رہو، خوشیاں بانٹو تاکہ آپ اپنے آس پاس کے حسن کو ہمیشہ دیکھ سکو۔ جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، سوچو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کو اکیلا گھومتا دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ اچھا انسان ہے، بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنی گہری اور سچی بات۔ محبت ایسے شخص سے کرو جو تمہیں ایسے دیکھے جیسے اس کے لیے تم دنیا کے آخری انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تہجد میں بہائے گئے تمہارے آنسو معجزوں کی نشانی ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا،
خنجر تلے بسارنا جھکا حسین کا، مٹ گئی نسل یزید کی کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے، ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص و محبت منہ پر مار دیا جائے گا۔ بہت ہی کھلی حقیقت۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بہت ہی پیارے اقوال زریں۔